بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں اور مشہور اسٹرالوجر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام نئی صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر، بڑے دنوں بعد سر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جناب آپ کے وقت کو دیکھنا ہوتا ہے ہم نے، ظاہر ہے نہیں سر، آپ کی نوازش ہے، آپ نے وقت دیا، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ سر ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بڑی گرم ہوئی ہوئی ہے، آج کل متحرک ہوئی ہوئی ہیں سیاسی جماعتیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی میں نے بات کرنی ہے، پہلے میں عمران خان صاحب سے ہی شروع کر لیتا ہوں۔ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بلکہ آپ سے تو میں نے پریڈکشنز لینی ہے، خاور مانیکا صاحب نے جو بیانات دیے، الزامات دیے، پرویز الہی صاحب نے بھی اس پہ ریئیکشن دیا کہ اس طرح گھر کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، جس طرح کی انہوں نے باتیں کی، اور بہت ہی، میں اب کیا باتیں کروں۔ خیر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، خاور مانیکا صاحب کے اس بیانات کے بعد، الزامات کے بعد، بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی آپ کو جدائی نظر آ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو نا ملکی سیاست کی آپ نے بات کی کہ جی بڑی گرما گرمی نظر آ رہی ہے۔ ملکی سیاست کو ٹھنڈا کب ہونے دیا گیا ہے؟ سب پہلے مجھے وہ ٹائم بتائیں۔ اچھا، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے پاکستان کی سیاست کو کبھی ٹھنڈا ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، میں تو پڑھی ہوگی آپ نے۔ میں تو ہمیشہ یہی سنتا رہا ہوں کہ جب بھی پوچھیں تو یہی سننے کو ملتا ہے، جی ملک بڑے نازک دور سے گزر رہے، یہ بھی ساتھ سننے کو ملتا ہے۔ یہ ہے نا، بڑی نازک ہے یہ منزل، محبت کا سفر ہے، یہ نازک ہی ہے، شروع سے نازک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب ٹھیک ہونے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو ایک تو سیٹن جو سیدھا ہوا ہے، اور اس دفعہ جو سیٹن سیدھا ہوا ہے نا، بڑی دفعہ سیٹن سیدھا ہوا ہوگا، مگر 30 سے 40 سال کا عرصے کے بعد اس طرح کا ایک ٹائم مضبوط آیا پاکستان کے لیے، انشاءاللہ العزیز ظہور اپنا آپ دکھائے گا۔ خاص طور پہ ان لوگوں کو، پوری دنیا کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں، پاکستان بھی دنیا کا ایک حصہ ہے، ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ جواب آئے گا کہ جن لوگوں نے غیر ضروری چیزیں زندگی میں کی ہیں اور جس سے لوگوں کو پرابلمز آئی ہیں، ٹھیک ہے، جس نے بھی کیا، irrespective of anyone۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے سفر کیا ہے، بالخصوص پاکستانی عوام بھی آپ کہہ لیں، وہ سفر کرتے آ رہے ہیں، اب ان کا ایک ایسا ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے اللہ کی مہربانی سے، 1 دسمبر سن 2024 سے، یہ یاد رکھیے، یہ زحل کا نمبر ہے، 8 نمبر 2024 جو ہے، اس میں 2024 کے 1 دسمبر سے 19-20 سال کا ایک ٹائم ہے پاکستان کی ترقی کا، جو بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا انشاءاللہ۔ جنگیں بھی ہوں گی بیچ میں، عالمی جنگ کی طرف بھی بات جائے گی، سارا کچھ ہوگا، مگر پاکستان جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا دنیا کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے بہت ساری جو ہیں وہ خوشخبریاں دی ہیں۔ خاص طور پہ یہاں پہ میں کوٹ کروں گا صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے انشاءاللہ پاکستان میں ہوا کریں گے۔ تو نیازی صاحب، یہ جو ٹائم شروع ہو رہا ہے 1 دسمبر 2024 سے، یہ سارا جو بھی الٹ پلٹ آج تک ہوتا رہا ہے نا، جو سیاست گرم رہی ہے اور ٹھنڈی نہیں ہونے دی گئی، یہ ساری چیزیں اب سیدھی ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ۔ زحل عوام کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، عوام آپ کو پراپر طریقے سے دنیا میں، پوری دنیا میں بشمول پاکستان ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ سال جو گزر رہا ہے 2023، یہ ہے، اس کا لارڈ ہے مرکری اور اس کا لارڈ ہے وینس۔ مرکری کمیونیکیشن، وربل ایکسپریشن سے ریلیٹ کرتا ہے، ہمیشہ میں بتاتا ہوں، اور وینس جو ہے وہ سیاست سے ریلیٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مرکری جو ہے وہ سال تو کمیونیکیشن کا بات ہوگی، چیزیں ہوں گی، لکھی ہوئی چیزیں آئیں گی، بولی جائیں گی، مگر ہم نے یہ جو گرہن لگے ہیں نا، جی، سورج گرہن، چاند گرہن خاص طور پہ، یہ لگے ہیں شیڈی ایکلپسز ہیں یہ، ٹھیک ہے، لیونر ایکلپس جو ہوئے ہیں، سولر ایکلپس جو ہوئے ہیں، لیونر خاص طور پہ پینمبرل ایکلپسز ہوئے ہیں، تو اس میں شیڈ سے ریلیٹڈ جو سیارے ہیں، نارتھ نوڈ، ساؤتھ نوڈ، راہو اور کیتو، راس اور زنب، یہ جو ہیں یہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، راہو جو ہے وہ ڈسٹرکشن کا پلانٹ ہے، وہ ڈسٹرکشن لاتا ہے دنیا میں، آپ کے سامنے جنگیں ہیں، دہشت گردی ہے، یہ واقعات ابھی چلیں گے، بشمول
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، بڑے لیول کے اوپر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ساری ذائچے میں چیزیں ہیں، پلانٹس میں ہیں، ہمارے اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے. دوسرا جو ہے پلانٹ وہ ہے کیتو. ٹھیک ہے. کیتو جو ریلیٹ کرتا ہے وہ بدبو سے ریلیٹ کرتا ہے، وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور جب ہم اس کے ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں ہم مرکری کے ساتھ، تو بدبودار چیزیں، سکینڈلز، الزامات، ایک دوسرے کے اوپر جو مطلب آپ کہہ لیں بلو دا بیلٹ ہٹ کرنے والی چیزیں ہیں، وہ دنیا میں وہ نظر آئیں گی آپ کو، بشمول پاکستان. ٹھیک ہے. یہ جو ایونٹ ہوا ہے جو آپ نے مانیکا صاحب کا کہا ہے، انہوں نے جو کیا ہے، جو بھی معاملات ہیں اس وقت، ہم نے اور بھی چیزوں کو دیکھنا ہے. اس وقت دیکھیں بہت سارے دنیا جو ہے وہ پریشرز میں سے گزر رہی ہے. دنیا کمپرائز ہوتی ہے لوگوں سے، لوگوں پہ یہ چیزیں بھی ہیں، اور دوسرا مائنڈ سیٹ بھی جو ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ اپنی سیفٹی جو ہے وہ جس طریقے سے بھی ہو سکے اس کو کیا جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے جس پوائنٹ آف ویو سے بھی کیا ہے، بہرحال دیٹ واز ناٹ گڈ، مگر اس کا امپیکٹ یہ نہیں ہوگا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا گھر تو نہیں ٹوٹے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، ہاں جی، ذائچہ دونوں مطلب چیزوں کی نفی کرتا ہے، گھر ٹوٹنے کی بھی نفی کرتا ہے اور بے وفائی کی نفی بھی کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان. اور مطلب ان کی طرف سے، خاتون کی طرف سے کوئی پرابلم عمران خان کو ہے، وہ چیز بھی نظر نہیں آتی. ایک یہ تو ہو گیا آپ کے کوسچن کا آنسر. ویسے اور لائٹر نوٹ نا، یہ بات ہم جایا کرتے تھے ڈرامہ دیکھنے کے لیے تھیٹر میں. امان اللہ خان صاحب کا دور ہوتا تھا اور ببو برال صاحب ہوتے تھے. مجھے اس سے نا ایک بات یاد آ گئی کہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو مطلب وہ اس کے اندر وہ ہٹ نہیں کر رہا، میں ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں. ابھی بات ہوئی تو کہ وہ نا بہن کی شادی میں نا کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ڈالے میں بوتلیں براتیوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں پوڑی چنگی نہیں ہے گی، دوبارہ سوچ لو. وہ ٹھیک ہے، سگے اپنے بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا، اس طرح کے کئی دفعہ وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ دنیا ہے، اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں، مگر اور سیریس نوٹ یہ چیز جو ہے یہ کوئی امپیکٹ نیگیٹو کریٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن جو ان کے ساتھ جیل میں ملاقاتیں کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں یا جیل سے باہر ہوں، پارٹی کے لیڈر تو وہی ہیں. آپ کو عمران خان صاحب مستقبل میں کوئی کسی طرف سے نااہلی نظر تو نہیں آ رہی؟ پارٹی کے لیڈر وہی رہیں گے؟ وہ نا یہاں پہ ایک نا چھوٹا سا جوک میں ایک اور شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس سے نا یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ کے کوسچن کا آنسر آئے گا. ایک نا لڑکی اور لڑکے میں نا کوئی پیار محبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ جوک ہے، ٹھیک ہے. تو بہت کلوز ہو جاتا ہے، تو لڑکی لڑکے کو کہتی ہے کہ میری امی تم سے ملنا چاہتی ہیں، اور لڑکا نے ایسا پٹھان ہوتا ہے. اچھا. تو نا وہ کہتا ہے، کہتی ہے کہ بھائی امی نے تم سے ملنا ہے، شادی کے بارے میں کوئی بات کرنی. ٹھیک ہے. کہتا ٹھیک. وہ جناب اپنا گھر لے جاتی ہے اس کو. اس کی ماں اس سے ملتی ہے لڑکے سے، بڑی آؤ بھگت، کھانا پینا پلانا سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے. لڑکا جو پٹھان ہوتا ہے نا، خان صاحب، وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں. تو خیر وہ چلے جاتے ہیں. اگلے دن لڑکی نا لڑکے کو ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری ماں کو، امی کو بہت پسند آئے ہو. امی کہہ رہی تھی کہ بہت اچھا لڑکا ہے اور بڑا اخلاق والا ہے، اچھا ہے، یوں ہے، بڑی تعریفیں امی کر رہی تھی تمہاری. خان صاحب نے بڑے غور سے اس کی بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بات سنو، شادی ہم تم سے ہی کرے گا، خالہ کو ہمیں بھول جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. تو قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہی رہتی نظر آتی ہے. اور عمران خان کو یعنی کہ پارٹی لیڈرشپ سے ہٹانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھول جائیں. ہاں، اگر عمران خان صاحب کو وقتی طور پہ ہٹا بھی دیا جائے گا، وقتی طور پہ، لفظ وقتی طور پہ، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کسی ڈیل میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. ان کا مون، ان کا مرکری بہت ہی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ صحیح پوزیشن میں بیٹھے، وہ کسی ڈیل کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی حب الوطنی، تو اس کے اندر آ کے وہ شاید پاکستان کے لیے وقتی طور پہ اپنی قیادت سے ریلیٹڈ شاید کوئی سمجھوتا کر لیں اور وقتی طور پہ قیادت کسی اور کے سپرد ہو جائے، مگر الٹیمیٹ لیڈر عمران خان ہی شادی ہم تم سے ہی کرے گا. تو خان صاحب جو ہے وہی لیڈر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں.
ٹھیک ہے. عمران خان صاحب پر جو سائفر کیس چل رہا ہے اور پھر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے, اس میں بھی نیب نے تفتیش کی, جسمانی ریمانڈ بھی منظور ہوا. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کوئی طویل ہو جائے گی؟ عمران خان صاحب کی ہم نے بات کی تھی آپ ہی کے ویڈیو میں, ایک دو ویڈیوز اور بھی ہم نے کی تھی جی دوسرے بھائیوں کے ساتھ اپنے چینل پہ, ڈاکٹر احمد علی اسٹرالوجر پہ, اس پہ بھی میں نے بات کی تھی کہ جناب نومبر اور دسمبر جو ہے وہ خان صاحب کو ریلیف ملنے کے مہینے, آزادی کے مہینے نہیں ہیں, آزادی کا ان کا معاملہ جاتا ہے, یعنی بالکل فری ہو جاتے ہیں نا, فلائنگ برڈ ہو جاتے ہیں جس وقت وہ ہو جاتے ہیں جا کے 2024 کے اپریل مئی کے بعد. ٹھیک ہے, مگر ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ریلیف ان کو ملنے شروع ہو گئے ہیں. بالکل ہو گئے. وہ جو سائفر کیس میں جو سزا تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی, اس کو بھی جیل ٹرائل روکنے کا حکم دیا, تو یہ بڑا ریلیف تھا ان کے لیے. اب 190 ملین پاؤنڈ کیس والے میں تفتیش چل رہی ہے. بہرحال جیل ٹرائل جو ہو رہا ہے اس کے روکنے کے حوالے سے آرڈر جاری ہوئے ہیں عدالت کی طرف سے. یہ ریلیف تو بالکل جو آپ کہہ رہے تھے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور بھی چھوٹے چھوٹے ریلیف جو ہیں جو ہمیں بتائے نہیں جا رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہے ہیں, ایسے ہی ہے, ذائچہ بتا رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن, بات چیت خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں, پرویز الہی صاحب نے ایک بیان دیا کہ پی ٹی آئی کو نہ چھوڑیں, ووٹ پی ٹی آئی کا ہی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں جو ووٹ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ہی ہے, تو کیا اگلے الیکشن میں صرف ووٹ پی ٹی آئی کا ہی ہے یا معاملات کسی اور طرف جا سکتے ہیں؟ یہ جو الیکشنز ہوں گے نا, میری کیلکولیشن کے حساب سے اپریل کے بعد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس میں ووٹ پی ٹی آئی کو ہی میجورٹی جائے گی, مگر یہ الیکشن جو ہوگا یہ ذائچے کے حساب سے کنٹروورشل ہوگا. اچھا, اصل جو الیکشن جس کی کیلکولیشن میں آپ کو دے سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے, وہ 2025 کے اینڈ پہ جا کے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں بھی پی ٹی آئی آپ کو اوور ویلمنگ طریقے سے میجورٹی لیتی ہوئی نظر آئے گی. اصل الیکشنز جو ہیں وداؤٹ کنٹروورسی وہ 2025 کے الیکشن ہیں. یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اسٹیریو ٹائپ ہے, ایک ماڈل ہوگا الیکشنز کا, جس سے عوام کی سوچ, عوام کا ریئیکشن, پتہ چل جائے, عوام کا ڈیسیژن آپ کو ہر طریقے سے پریکٹیکلی بھی پتہ چل جائے گا. زحل کی بات ہم کرتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ اپنے فیصلے کے لیے آپ کو احتجاج کی شکل میں بھی نظر آئیں گے, آپ کو دوسری چیزیں بھی نظر آئیں گی عوام سے ریلیٹڈ. میرا خیال ہے کہ یہ, میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ یہ کنٹروورسی میں چلا جائے گا. پرویز الہی صاحب لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی, پی ٹی آئی کا ہی ہے ووٹ. آپ کو پرویز الہی صاحب خود تو نہیں چھوڑ جائیں گے پی ٹی آئی؟ نہیں, پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑیں. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بس ہیلتھ کے ان کے ایشوز ہیں. باقی میری کیلکولیشن جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ سیاسی وابستگی پی ٹی آئی کے بعد اب ان کی کوئی بھی نہیں ہے. اور بہت سارے لیڈرز پی ٹی آئی کے جو چھوڑ کے گئے ہیں, آپ نے آل دو کوسچن نہیں کیا, مگر پی ٹی آئی کا وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور آپ سے کرنا چاہوں گا. اوکے ٹھیک ہے. ویورز, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کی ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. نیکسٹ ویڈیو آپ نے میری دوبارہ دیکھنی ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو میں جو پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ گئے اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا, اور عمران خان صاحب کی سالگرہ کے بعد سے عمران خان کا جو ذائچہ ہے وہ کیا بتا رہا ہے, اس حوالے سے بھی بات کروں گا. اور عمران خان صاحب کی بہت امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی جیل میں, اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ڈاکٹر محمد علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.